أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیت نمبر 100 ہو گئی. سورہ اعراف کی 9واں سپارہ ہے اور یہ 5 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں. 96 سے 96 سے پورا 100 ہو گیا. عمومی طور پر لوگ روزی میں برکت کی دعا بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں اور فکر مند بھی رہتے ہیں. روزی ایک ایسی انسان کی نیڈ ہے، ایسی بیسک ضرورت ہے کہ اس کے لیے لوگ بڑے فکر مند رہتے ہیں. اور لازمی بات ہے کہ حالات اور واقعات کے لحاظ سے فکر مند ہونا بھی چاہیے کہ انسان کسی سے مانگنے سے بچا رہے، اپنی ضروریات کو عزت کے ساتھ پورا کر سکے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت وظیفہ بتایا ہے روزی میں برکت کا. ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہترین، آسان، خوبصورت اور مجرب اور پسندیدہ اور رحمتوں کے حصول کے ساتھ، برکات کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ یہ آپ کی روزی میں برکت اور برکات اور خیر اور خیرات کہ اللہ نے خوبصورت قسم کے آسان وظیفے آپ کو بتائے ہیں. بہت لمبے چوڑے وظیفے بھی نہیں ہیں. کیا فرمایا؟ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے اور متقی بن جاتے. بس 2 چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، کوئی بڑا کام نہیں بتایا اللہ نے. فرمایا کہ اور اگر، ٹھیک ہے، انا اہل القرى، قرى یہ قریہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ایک بستی کی بات نہیں ہو رہی ہے. جتنی بھی بستیوں والے ایمان لائیں گے، اگر وہ ایمان والے ہو جائیں، ایمان لے آئیں، مسلمان بن جائیں، اور صرف مسلمان نہ بن جائیں زبانی کلامی، بلکہ دل سے وہ مومن بن جائیں اور کیا کریں؟ متقی بھی بن جائیں. واتقوا. ٹھیک ہے، تو یہاں بتایا اللہ نے اور اگر بستیوں والے، آگے ہم پھر مزید ترجمے کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے، متقی بن جاتے، تو ضرور ہم، کیا ہے؟ لام پہلے آیا ہے. لفتحنا، ضرور ہم، یہ کوئی غیر یقینی بات نہیں ہے، یقینی بات اللہ نے بتائی ہے، بیان کی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. ٹھیک ہے، ان پر یا ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، برکتیں کھول دیتے. ان کو نیچے سے بھی روزی ملتی اور اوپر سے بھی روزی ملتی، ہر طرف سے ان کو روزی ملتی. ٹھیک ہے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں کیا کیا؟ ان کے کیے پر گرفتار کیا، پکڑ لیا. کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے؟ اہل القرى ڈرتے نہیں اس بات سے؟ شہر والے، بستی والے ڈرتے نہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے، جب وہ سوتے ہوں، جب وہ غافل ہوں، اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے ان پر؟ تو وہ اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں. سوتے وقت ہی کم سے کم ڈر جایا کریں، توبہ کر لیا کریں. یا بستیوں والے نہیں ڈرتے اس بات سے؟ اہل القرى دیکھیے دونوں جگہ، یہاں افا امنا ہے، یہاں اوا امنا ہے، اور اہل القرى دونوں جگہ ایک ہی ہے. ان یاتیہم باسنا، یہ پورے صیغے وہی ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 97-98 میں. تو کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے اس بات سے کہ ان پر ہمارا عذاب دہن ہے، یہاں پر دن چڑھے آ جائے، دوپہر کے وقت جب وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوں یا کھیل کود کر رہے ہوں، گیم کھیل رہے ہوں یا گیم دیکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے،
مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا کھیل کود کے آپ کے سامان، اور اسپورٹس کے باقاعدہ شعبے ہیں، تو اس میں مصروف ہوں، مشغول ہوں، یا اپنے دیگر ضروریات میں مشغول ہوں، ٹھیک ہے، کھیل کود کر رہے ہوں، اللہ سے غافل ہوں، غفلت کا وقت ہو، تو اس وقت عذاب آ جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عذاب کس وقت آتا ہے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ کیا اللہ کی خفی تدبیر سے بے خبر ہیں؟ خفیہ تدبیر، ہاں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر ہیں لوگ؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے، بے خوف نہیں ہوتے، مگر تباہی والے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں بہت بڑا سبق ہے۔ اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ مہر کیوں کی جاتی ہے، مہر کیوں لگائی جاتی ہے ان کے دلوں پر، یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں اور بعد میں مزید سمجھ لیں گے۔ وَلَوْ أَنَّا، یہاں پر آپ غور کیجئے کہ ایمان کے ساتھ اللہ نے برکت اور برکات، اور کفر کے ساتھ گرفت کا ذکر فرمایا ہے، کہ ان بستیوں والے لوگ بہت کم ایمان لائے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ اگر واقعی بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی حدود کی پابندی کرتے اور رسولوں کی بات مانتے، فرما برداری کرتے، حرام کاموں کو ترک کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے، تو کیا ہوتا؟ ایمان اور تقوی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان انعامات کی شکل میں وہ ان کے سامنے اس کو حاضر پاتے جو اللہ کی وہ فرما برداری کرتے۔ اور ایمان اور تقوی اختیار نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ عذاب الہی کی صورت میں پھر ان کو عذاب ہر طرف سے گھیر بھی لیتا ہے، اور پھر وہ برکات سے، اللہ کی خیرات سے محروم ہو کر عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ برکاتن فرمایا، برکاتن ہے برکاتن کی جمع، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہونا۔ برکاتن اصل میں حوض کو کہتے ہیں، جس طرح حوض میں پانی جمع ہوتا ہے، اسی طرح کسی چیز میں بہت سی خیر موجود ہو تو اس کو برکاتن کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اس طرح آتی ہے کہ آتے ہوئے نہ اس کا احساس ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی شمار ہوتا ہے، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اگر کسی شخص یا چیز میں محسوس نہ ہونے والی بہتری کا مشاہدہ ہو، برکت کا مشاہدہ ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ بہت مبارک ہے اور اس میں بہت برکت ہے۔ اور کبھی آپ اندازہ لگائیں کہ انسان چیزوں سے زیادہ برکتوں سے آسودہ ہوتا ہے، برکتیں آتی ہیں تو انسان آسودہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ چیزوں سے بھی آسودہ نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو ہم نے بہت سارا، یعنی آپ کا معجزے کا بھی اور واقعات جو ہم نے پڑھے ہیں، اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز بہت ہو جاتی تھی، تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگ کھاتے تھے، یہ آپ کے معجزات میں سے تو تھا، لیکن برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھال کے بیچ سے نہ کھاؤ، بلکہ اپنے کنارے سے کھاؤ، یعنی جو آپ کے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ۔ بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات فرماتے تھے نا کہ ہانڈی کو ڈھک دو اور سالن نکالتے رہو، کھولو مت، اس کو کھول کر مت دیکھو، تو برکتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے تھوڑی سی چیز رکھی ہوتی ہے اور اس میں سے آپ بہت سارا استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اس میں برکت آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے پیسے بھی آپ گن گن کر نہ خرچ کریں، جہاں آپ نے رکھا ہے اس کو پاؤچ سے آپ پیسے نکالیں اور اس میں گنیں مت، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنا رکھیں گے اس سے بہت زیادہ خرچ کر ڈالیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو خاص کیا ہے، مخصوص کیا ہے۔ ایمان والوں کی خصوصیت میں ایک برکت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ وہ بخیل اور نیتتے بھی نہیں ہوتے، ان کا اندر نیت پنا نہیں ہوتا کہ کھانا رکھا ہوا ہے اور کسی کو کھلا نہیں رہے ہیں، تو لازمی بات ہے جب آپ نیت پنا اور بخل کرتے ہیں تو برکتیں بھی نہیں ہوتی۔ متقی لوگ ایسا نہیں کرتے، برکتیں کھول دیتے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لفتحنا، ٹھیک ہے، دروازے کھول دیتے برکتوں کے۔ تو یہاں پر یہ استعارہ ہے کہ جس طرح دروازہ کھل جاتا ہے اسی طرح ان پر برکات کا نزول ہوتا، یعنی یہ سمجھیے کہ آسمان سے بارشیں ہوتی، بارشوں کا نزول ہوتا،
اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رحمتوں کی صورت میں، اور زمین سے پانی کے میٹھے چشمے بھی ابلتے، اور زمین کی زراعت بڑھ جاتی، زمین خوب پیداوار کرتی، خوب اگاتی، خوب جو ہے آپ کے کھانے پینے کی اشیاء، سبزیاں، پھل فروٹس، اس کے علاوہ جیسے گندم ہے، چاول ہے، بے شمار چیزیں جو زمین سے نکل رہی ہیں، غلے پھل، وہ زمین خوب بھر دیتی، اور زمین سے بے شمار چیزیں، بے شمار، آپ کو پتہ ہے آپ گن بھی نہیں سکتے اتنی چیزیں نکلتی ہیں، میں اور آپ شمار کرنے بیٹھے تو پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جائیں گے، پھر بھی شاید اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، بے شمار نعمتیں، اور اس کے علاوہ بھی جو جس پر ہماری یعنی کہنا چاہیے کہ زندگی کی گاڑی چلتی ہے، زندگی کا پہیہ چلتا ہے. اب جیسے آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ پیٹرول ہے، گیس ہے، اور بھی مزید بے شمار چیزیں، لوہا ہے، اس کے علاوہ ماربلز نکلتے ہیں زمین سے، کوئلہ نکلتا ہے، جو آپ کے بے شمار فوائد، بے شمار یعنی کام کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گیس ہے آپ کے لیے کتنی مفید ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لوہا ہے آپ دیکھیں جو زمین سے نکلتا ہے، کوئلہ ہے، کوئلہ آپ نے دیکھا جو زمین سے نکلتا ہے، ایسا زبردست کوئلہ ایک دفعہ آپ جلا دیں تو گھنٹوں مطلب نہیں دنوں جلتے ہیں، وہ جلتے ہی رہتے ہیں، اس سے ٹرینیں چلتی ہیں. سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، بہترین قسم کے ماربل، یہ سب زمین سے آپ کو برآمد ہوتے ہیں، سب نکلتے ہیں. تو آپ کو میں نے اندازہ نہیں ہے کہ کتنی قسم کے برکات ہیں، میں اور آپ تو گن ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتے. تو اگر روزی میں برکت آپ کو چاہیے تو پھر آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، فوراً توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں. لوگوں نے ہمیں پٹی پڑھائی ہے، لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ شاید ایمانداری کی وجہ سے ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایمان اور تقویٰ کسی قوم کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو لوگ پٹی پڑھاتے ہیں، لوگ سمجھاتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کے وجہ سے اس کے باعث رحمت الہی کا دریا جوش میں آ جاتا ہے اور ہر جانب سے خیر و برکت کی فراوانی ہو جاتی ہے. زمین اپنے شکم میں پوشیدہ خزانوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے. زمین کے اندر جو اس کے پیٹ میں جو اس کے اندر خزانے ہیں وہ آپ کے لیے کیا کرتی ہے، اپنے پیٹ پھاڑ کر اور آپ کے لیے آپ کے قدموں میں رکھ دیتی ہے. اور آسمان اپنی نعمتوں اور برکتوں کو بے دریغ کیا کرتا ہے، رحمتوں کا نزول نچھاور کرنے لگ جاتا ہے. آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح کی برکات، کس طرح کی خیرات، کس طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں متقیوں کے لیے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سکون ہے. سکون، ان کو سکون دیا جاتا ہے، اطمینان دیا جاتا ہے. آپ تکلیف بھی آتی ہے تو وہ ایسے پرسکون ہوتے ہیں. انبیاء کی زندگی دیکھ لیں، کیونکہ سب سے بڑے متقی تو وہی ہیں، متقیوں کے سردار تو وہی ہیں. تو ہم ہر طرف سے ان پر خیر و برکت کی فراوانی کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. اور جو نعمتیں انہیں دی ہیں، جو نعمتیں انہیں بخشی ہیں، وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہیں. برکات آسمان سے اللہ تعالیٰ، آسمان پتہ ہے کہ آسمان سے کیا مراد ہے، آسمان اوپر کو کہتے ہیں، اسی لیے آسمان کو بھی آسمان کہتے ہیں. اوپر کی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے. اوپر سے بارش آتی ہے تو کہتے ہیں آسمان سے بارش آ رہی ہے. تو بارش تو آسمان سے نہیں آتی، اوپر سے آتی ہے، کیونکہ بارش تو یہ پانی بادل نیچے ہی سے جاتے ہیں نا، تو اوپر سے بارش برستی ہے، کوئی آسمان کے اندر سے بارش تھوڑی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اوپر نیچے سے آپ کے لیے ہر طرف سے یعنی برکات اور نباتات، ہر طرف جو ہے آپ کو خوب جو ہے عنایت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے، لازمی بات ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مکے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے مکہ اور اس کے ارد گرد بسنے والوں، سمجھو بات کو، پہلے نبیوں کو جھٹلانے والی قوموں کا یہ انجام ہوا. اگر تم میرے رسول پر ایمان نہیں لائے اور میرے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ رہے تو جان لو کسی وقت بھی تم پر ہمارا عذاب نازل کر دیا جائے گا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے
دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف افراتفری کیوں نظر آ رہی ہے، ہر طرف بے چینی بے سکونی کیوں نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کچھ تو آپ کو اس کے پیچھے سبب اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ سبب کیا ہے، اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو فرمایا مکر اللہ، ٹھیک ہے، تو گویا تو یہ بات ہو رہی ہے نا، جیسے اللہ کا مکر آپ اگر لغوی ترجمہ کر دیں گے، یہاں پر ہے یہ خفیہ تدبیر، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اس سے ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو سیف بالکل پرفیکٹ طور پر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر امید تو کرنی چاہیے۔ تو ان کے مکر و فریب کی انہیں جو سزا دی جانے والی تھی اسے کہا مکر اللہ سے تعبیر کیا، اور یہ استعمال عام ہے جس کی وضاحت پہلے بھی ہوئی ہے، آگے بھی قرآن نے خود بیان کر دیا ہے، اور علماء تفسیر نے بھی بیان کر دیا ہے، تو کچھ لوگوں نے مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ عربی میں تو آپ اللہ کی طرف سے یہ مکر کا لفظ پڑھتے ہی ہیں صیغے میں، تو اگر انسان کی نیت اور ارادہ صاف ستھرا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ ہاں جان بوجھ کر کوئی برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کے طرف نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کوئی نسبت برائی کی اللہ تعالیٰ کی طرف کر بھی نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، اس کا ترجمہ آپ آرام سے پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر، ٹھیک ہے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، اہل کہتے ہیں نا، جیسے اہل و عیال آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، گھر والے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جیسے کسی یعنی ایک قوم گزر گئی، اس کے بعد آپ اس کے اہل ہو گئے، اس کے وارث بن گئے، ٹھیک ہے، یہاں یرثون ہے نا، وارث کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد ان کے وارث ہوئے؟ تو یہاں پر کیا سمجھایا جا رہا ہے، بتانا کیا مقصد ہے، کیا ہمیں اور آپ کو کس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، کس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہاں پر مکے والوں کا حال تو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ، بہت ہی کم فہم لوگ تھے، ان کے اندر فہم و فراست نہیں تھی، انہوں نے سابقہ گزشتہ پچھلی قوموں کی تاریخ سے کچھ بھی سبق نہیں سیکھا، یہ اتنی بھی عبرت نہیں حاصل کر سکے کہ نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کا، جانتے بھی ہیں راستوں میں ان کے وہ گزرگاہیں پڑتی بھی ہیں کہ اتنا برا انجام ہوا جس کا بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، قوم لوط کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا علیہم الصلاۃ والسلام، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ بستیاں ان کے راستوں میں پڑتی ہیں اور ان کے انجام سے یہ لوگ واقف بھی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، ان کے بڑوں نے سب بتایا ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہی یہ کیا ہوا ہے، ان کے جانے کے بعد یہ آئے ہیں اور ان کے وارث بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس مالک اور قادر نے ان قوموں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں، بدعملیوں، نافرمانیوں، بغاوت، سرکشیوں کی وجہ سے ان کو سزا دی ہے، اس کی قوت و طاقت ختم نہیں ہو گئی، اس مالک کی کیا طاقت ختم ہو گئی ان کو سزا دینے کے بعد؟ کیا اس کی طاقت سلب ہو گئی کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، وہ آج بھی ان لوگوں کو بھی سزا دینے پر قادر ہے۔ تو کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں، یہ کیوں عبرت نہیں پکڑ رہے ہیں؟ یہاں پر ان کو تنبیہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ مجھے اور آپ کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو ان آیات میں غور و فکر یہ کرنا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت سارے سبق اس میں پوشیدہ ہیں، کہنے کو تو یہ 5 آیات ہیں لیکن سبق اس میں بہت سارے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے افا آمنا، ٹھیک ہے، اہل القرا، یعنی اللہ کا عذاب ان کے بے خبر سونے کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، کہ آپ تو بے خبر سو رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، آپ نے اپنے اوپر چادر تانی ہوئی ہے، اے سی چلایا ہوا ہے، ٹھنڈی مشین چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بلینکٹ اوڑھا ہوا ہے، رضائی اور لحاف اوڑھا ہوا ہے، اس صورت میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اجتماعی بھی آ سکتا ہے، انفرادی بھی آ سکتا ہے، آپ کی یہ تاریں ٹکرا سکتی ہیں، شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے، گھر میں آگ بھی لگ سکتی ہے، اس سے بھی آپ ہلاک ہو سکتے ہیں، کوئی ڈاکو آ کر آپ کی گردن مار کے جا بھی سکتا ہے، اس طرح بھی ہلاکت
ہو سکتی ہے، اور ہلاکت خیز مناظر اس طرح سے ہم دیکھتے اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو عذاب کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو بستی والے کیسے پرامن آرام سے خراما خراما سو رہے ہیں۔ بیاتن، باتا کی جمع ہے، رات کو کہتے ہیں، رات کے وقت، ٹھیک ہے، کہ رات کے وقت ان پر تکلیف آ جائے، عذاب آ جائے، جب وہ نائمون، نم، سونے کو کہتے ہیں نا، نم ہے، سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ چلیں فجر کی اذان میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ، صلاۃ کیا ہے؟ خیر ہے، بہتر ہے، نوم سے، نیند سے، نائمون، سونے والے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، جب وہ سوئے ہوئے ہوں، جب وہ سارے سوئے ہوئے ہیں بستی والے، اس وقت ان پر ایسی تکلیف پہنچ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلابی ریلا آ جائے، یا کوئی آندھی آ جائے، کسی بھی قسم کا عذاب آ سکتا ہے، اجتماعی طور پر بھی آ سکتا ہے، انفرادی بھی آ سکتا ہے، کوئی بم آ جائے، گر جائے آپ پر، بمباری شروع ہو جائے، کسی بھی قسم کی ہلاکت خیز منظر پیش آ سکتا ہے، تو کیا بستی والے بے خبر ہو گئے؟ سبق ہے اس میں ہمارے آپ کے لیے، جب رات میں سوئیں تو بے خبر ہو کر مت سوئیں، توبہ کر کے سوئیں، ٹھیک ہے۔ یا جب آپ اپنے کلب میں یا کسی بھی کھیل کود کی جگہ میں موجود ہوں تو بے فکر مت ہوں۔ آپ کو بے فکر اس لیے نہیں ہونا ہے کہ عذاب آ سکتا ہے، کسی بھی طرف سے آ سکتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ سی سائڈ پہ گئے تھے، وہیں پر آپ کو جو ہے پتہ چلا، آپ تو کھیل کود میں تھے، تماشے کر رہے تھے، پتہ چلا لہر آئی، تو بہرحال کوئی ایک لہر آتی ہے، لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موج مستی کرتے کرتے بھی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ایک ظاہر ہے آپ خوشگپیوں میں تھے، عذاب الہی نے آپ کو دبوچ لیا۔ تو یہ ساری بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، دن میں بھی، رات میں بھی، غفلت کے وقت بھی، سوتے ہوئے بھی، اور جب آپ مزے سے خوب مزے لے رہے ہوں، مزے لے لے کر آپ خراٹے لے رہے ہوں، تو اس وقت بھی آپ پر عذاب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے خبر سونے کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، اور عین دوپہر جاگتے ہوئے مصروفیت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ جب آپ مصروف ہوں، مشغول ہوں، غافل ہوں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دن ہو تو اس کا مقابلہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن عمومی طور پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں عذاب بھیجتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت نہ ہوتا، اس وقت ہوتا تو ہم یہ بچاؤ کر لیتے۔ زلزلے کے بچاؤ کے تو لوگ طریقے بتاتے ہیں کہ دیکھو زلزلہ آئے نا تو ایسے کر لینا، ہے نا، لفٹ ہو تو لفٹ کا دروازہ بجانا زور زور سے، ٹھیک ہے، یہاں کھڑے ہو جانا، وہاں کھڑے ہو جانا، ایسے ہو جانا، ویسے ہو جانا۔ بھائی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، یاد رکھو۔ آپ زلزلہ آ جائے گا تو اس وقت بچاؤ نہیں، توبہ کرو پہلے سے کہ زلزلہ آئے تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بچا دے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اگر آپ جاگ بھی رہے ہو نا، اول بات تو جاگتے وقت بہت کم عذاب آتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ رات کے وقت خصوصی طور پر عذاب آتا تھا، یا فجر سے پہلے عذاب آتا تھا، یا فجر کی نماز پڑھ کر لوگ جب سو جاتے تھے، جیسے کہ ظاہر ہے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کو تو نمازوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن جو پڑھتے ہیں نہیں وہ سو جاتے ہیں، وہ بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آتا تھا عذاب۔ اور پھر دوپہر کے وقت، یہ اللہ تعالیٰ نے 2-3 اوقات خاص کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگ ہر وقت غافل ہیں، تو اب کسی بھی وقت عذاب آ جاتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب لوگ اس وقت خصوصی طور پر غافل ہوتے تھے، تو بہرحال غفلت کے ساتھ تو آپ کا جاگتے رہنا بھی اور سوتے رہنا دونوں برابر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر مزید اب دیکھیں آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے جو یہاں مکر کی بات ہے، خفیہ تدبیر سے مراد کسی شخص کے خلاف ایسی خفیہ تدبیر کرنا ہے کہ جب تک وہ عین اس کے سر پر نہ پہنچ جائے اسے کوئی ہوش نہ آئے، وہ بالکل مدہوش اور بدمست رہے، اور نہ کچھ اس کو پتہ چل سکے۔ آج کتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں لگا پاتے کہ زلزلہ کس وقت آئے گا اور اس کی رینج کیا ہوگی، کچھ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، کہ اس کی شامت آنے والی ہے۔ اب اس کی شامت آنے والی ہے، اب بس وہ موت کے گڑھے میں گرنے والا ہے، اب اس کو ایسی بیماری لگنے والی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔
یہ خفیہ تدبیر چونکہ کافروں کے مکر و فریب کے جواب میں ہوتی ہے یا اس کی سزا دینے کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے اسی میں بطور یعنی کہنا چاہیے کہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مکر سے تعبیر کر دیا گیا۔ بہرحال سبق میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ میں اور آپ جو ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں، روتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، عاجزی کرتے رہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، اور کسی بھی وقت غافل نہ ہوں، لہو اور لعب میں نہ مشغول نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ مختلف طرح کے کھیل تماشوں میں اپنے موبائل کے ساتھ جوجھے ہوئے نہ ہوں کہ بس موبائل کھیلے جا رہے ہیں، گیم کھیلے جا رہے ہیں، خرافات دیکھے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت اپنے مولا اور مالک کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پر مزید بتایا اولم یہدی للذین یرثون الارض، یعنی کیا بعد میں آنے والوں کو پہلوں کے حالات سن کر، اب یہاں پر آپ کے اور میرے لیے سبق ہے خاص، ہم لوگ بعد میں ہی آئے ہیں نا، ہم سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جن کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، تو ہم ان کے حالات سن کر یا دیکھ کر، دیکھتے بھی تو رہتے ہیں، سنتے ہیں فلاں جگہ زلزلہ آیا ہوا ہے، فلاں علاقے میں سیلاب کے ریلے بہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دریا بہہ رہے ہیں، بند ٹوٹ رہے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ تو سن کر اور دیکھ کر یہ بات واضح طور پر کیا ہمیں معلوم نہیں ہوئی؟ کیا ہمیں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرنا چاہیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں؟ ہم چاہیں تو اس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ایک موقع اللہ نے دے دیا ہے کہ بہت سے لوگ ڈوب گئے، بہت سے لوگ مر گئے، بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن ہم ابھی بچ گئے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا بچاؤ کر لیں، ورنہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ کیا کون روک لے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طاقت تو نہیں ختم ہو گئی؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ویسے ہی ہے، جب پہلوں کو پکڑا گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، تو میں اور آپ اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو کیا میں اور آپ نہیں پکڑے جائیں گے؟ بے ذنوبہم، ذنب کی جمع ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں پڑھتے ہیں نا آپ، یہ وہی ذنب ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو ترجمے کی صورت میں ذنوب نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ان گناہوں کی وجہ سے۔ اس کا سبب کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں میں کیوں مبتلا کیا؟ وہ سب ان کے گناہ تھے، اور گناہوں کی نوعیت آپ جو بھی ہو، جتنے بڑے پیمانے پہ بھی ہوں، شرک بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے، بغاوت بھی ہو سکتی ہے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس میں بھی ہمیں یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے، آگاہ بھی کیا جا رہا ہے، وارننگ بھی دی جا رہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ کیا ہیں؟ کہ ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ مہر دلوں پر کیوں کی جاتی ہے؟ مہر کیوں لگائی جاتی ہے دلوں پر؟ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ نصیحت کرنے والے نبی بھی آ گئے، جبھی بھی نہیں مانی، نبیوں کے فرما بردار آئے سمجھانے کے لیے، پھر بھی نہیں مانتے، قرآن جیسی نصیحت سے بھی سبق نہیں سیکھتے۔ تو جب وہ ان نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو وہ نصیحت کی کوئی بات نہیں سنتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے اور پھر وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ہر حال میں سمجھنا چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کی زمین پر آباد ہیں، کوئی نہ کوئی حصہ ہے جہاں کوئی نہ کوئی آباد بھی ہے، تو مجھے اور آپ کو ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہاں ڈرنے کا سبق دیا گیا ہے، اور یہ جانتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ اگر ظلم و فساد ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح تباہ کر دیں گے جس طرح ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ جیسے ان پر تباہی آئی تو وہ ناگہانی حادثہ نہیں تھی کہ بس کوئی کسی وجہ کا نتیجہ تھی، حادثے کا نتیجہ تھی، حادثہ پیش آ گیا، نہیں جیسے دہریے کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا تھی۔ یہ بات سمجھیے، یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ایسے ہی یوں ہی عذاب نہیں آ گیا، ٹھیک ہے، وہ کسی سبب سے تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھیے کہ دلوں پر مہر کیوں کر دی۔ بہت سے لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ جناب پھر اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جب اللہ نے ہی مہر کر دی ہے تو ہمیں کیسے جو ہے ظاہر ہم کیسے سنیں، کیسے سمجھیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات اس سے آپ آسان انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو منع کیا تھا کہ دیکھیے آپ کا معدہ خراب ہے، آپ ثقیل چیزیں نہیں کھائیے گا، ورنہ کیا ہوگا، بیماری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، معدہ کام نہیں کر رہا ہے، ابھی آپ کا جگر کا فنکشن صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر چکنائی کھائیں گے یا ثقیل چیزیں کھائیں گے، گوشت گائے کا گوشت کھائیں گے، بھینس کا گوشت کھائیں گے تو کیا ہوگا، پھر آپ کا معدہ جو ہے نا اس پر زور پڑے گا، اور یہ جو آپ کا یعنی معدے کی خرابی ہے یہ کینسر کا باعث بھی ہو سکتا ہے، جوائنٹس آپ کا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، مزید خرابی پیدا ہوگی تو یہ خرابی بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے مزے کے لیے لذت کی خاطر آپ نے نہیں چھوڑا ثقیل چیزیں، آپ نے کہا نہیں یار ساگ سبزی کون کھائے گا، یہ سوپ کون پیے گا، سبزیوں کا سوپ کون پیے گا، یہ تو بہت ہی یعنی عجیب سا ہوتا ہے، اس کا تو یہ تو ٹیسٹ لیس ہوتا ہے، بالکل سے نہیں، مجھ سے نہیں کھایا جاتا، میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا۔ تو آپ نے کیا کیا، مزے کی خاطر آپ نے مزے کی چیزیں آپ کھاتے رہے، لیکن پھر وقت کیا آیا، ایسے حالات ہوئے کہ پھر معدہ بالکل بیکار ہو گیا، جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا، خون کی جگہ پانی بنانے لگ گیا، تو اب کیا کہیں گے آپ۔ تو بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں آپ کے لیے نقصان کا باعث تھیں آپ نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا، جس سے اللہ نے منع کیا تھا آپ نے اسی کو اختیار کر لیا، تو لازمی بات ہے، تو اب تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کی آنکھیں خراب تھیں، آپ کو کہا گیا تھا چشمہ لگائیے گا، دھوپ میں مت آئیے گا اور ایسے کریے گا ویسے کریے، ڈاکٹر نے آپ کو سب کچھ آگاہ کیا تھا، آپ نے نہیں مانا تو کیا ہوا، آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ تو بھائی پیچھے سبب تھا نا، آپ نے تو آپ کو جو احتیاطیں بتائی گئی تھی آپ نے نہیں کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے آپ کو منع کیا تھا اور کہا تھا کہ غور و فکر کرنا، قرآن پڑھنا، نصیحت پر عمل کرنا، کوئی اچھی بات بتائے تو اس کو سوچنے کی تو کوشش کرنا، لیکن تم نے ان سب کو چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں اس کا ریوارڈ، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پھر وہ دل سخت ہو گئے، بند ہو گئے، بیکار ہو گئے، مفقود ہو گئے، مفلوج ہو گئے، بالکل خراب ہو گئے، کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب کوئی اچھی بات سمجھائے بھی تو سمجھ نہیں آتی، اس کو آسان انداز میں سمجھ لیجئے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، پھر آپ نعوذ باللہ استغفر اللہ شیطان کی طرح اللہ پہ بلیم نہیں کریں گے، اپنے آپ کو شامت اعمال کو بلیم کریں گے۔ اب جہاں تک برکتوں کی بات ہے اس میں بھی تھوڑا سا اپنے لیے سبق نکال لیتے ہیں۔ دیکھیں آج برکتوں کا حال یہ ہے کہ اتنی زیادہ کمائی ہونے کے باوجود عورتیں بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، بیوی بھی کما رہی، شوہر بھی کما رہے ہیں، گھر کا نظام سارا درہم برہم ہوا ہے اس وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، پیسے کی فراوانی نہیں ہے، تنگی ہے، پھر بھی لوگوں سے زکوٰۃ بھی نہیں دی جاتی، خیرات نہیں دی جاتی، اور ان کی اپنی ضروریات ہی نہیں پوری ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ انہوں نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ برکتیں زندگی سے ختم ہو گئیں، اسی لیے آسودگی ختم ہو گئی، لالچ اور حرص نے اتنا زیادہ جگہ بنا لی کہ کوئی کسی کو ایک گلاس پانی دینے کو بھی تیار نہیں ہے، کہتے پانی بھی خرید کر پیو، ٹھیک ہے، کہیں اگر آپ سفر میں ہیں مسافروں کو لوٹ لو، جبکہ مسافروں کا پورا ایک چیپٹر ہے قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا، حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا، ابن سبیل ہیں وہ، لیکن ان کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے سب نحوستیں ہیں۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ایک ایک آیت پر ذرا غور کیجئے، بار بار پڑھیے، بار بار سوچیے، بار بار غور کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ لوگوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، لوگوں کا حق دیا ہی نہیں جاتا، سب کما رہے ہیں لیکن لوگوں کا حق دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، کسی طرح دینا نہ پڑے، کسی طرح دینا نہ پڑے۔ تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سب دل کی تنگی، یہ کیا ہے؟ یہ سب آپ کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو قرآن بھی بتاتے ہیں، حدیث بھی بتاتے ہیں، لیکن خود ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا کہ وہ خود عمل کریں۔ تو بستی والے سب کیا ہوا؟ یہ سب بستی والے، قرى والے، اہل قرى سب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو چکے ہیں، سب نڈر ہو چکے ہیں، سب کیا ہے؟ بس دنیا دنیا دنیا، صبح کو بھی دنیا، شام کو بھی دنیا، رات کو بھی دنیا، بس ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی کے پیچھے بھاگتے 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 ایک دن آتا ہے کہ ٹیں سے بول جاتا ہے، بس مر جاتا ہے، تو چار لوگ مل کے جا کے اس کو مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں۔
جب تک وہ مٹی میں نہیں جاتا کچھ بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا واسطہ ہے، آئیے قرآن پڑھیے، سمجھیے اور عمل کیجیے، ورنہ پھر کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ مٹی کے اندر چلے ہی جائیں گے یا جب عذاب الہی آ کے پکڑ ہی لے گا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں، ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں، دستگیری فرمائیں، ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر نہ لگے، مہر لگنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے۔